ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ میں نے بھی کہا تھا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی کسی آنکھ نے یہ بات نہیں دیکھی کہ بیک وقت دنیا کے تمام بڑے آدموں سے بکثرت ممالک اور قومیں مختلف زبانوں میں ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور وہ شخص حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا ادنا غلام ہو۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس عالمی بیعت میں شمولیت کے لیے یہاں موجود ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو مختلف ملکوں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے اسے دیکھ کے سن رہے ہیں اور ساتھ وہ شمولیت کی سعادت پا رہے ہیں۔ اس وقت تک جو صورتحال ظاہر ہوئی ہے وہ تعداد بیعتوں کے علاوہ یہ ہے کہ 84 ممالک سے نئے بیعت کرنے والے شامل ہو رہے ہیں۔ 115 قومیں اس بیعت میں شامل ہو رہی ہیں، اور احمدیت کے قیام کو 104 سال گزرے ہیں، اس لیے فی سال ایک قوم سے زائد آج اس چند مہینے کی کوششوں خدا کے فضل کے نتیجے میں احمدیت میں شامل ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جن کا تذکرہ خلاصتاً کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب میں آخر پر ایک ایسی پیشگوئی کا ذکر کرتا ہوں جو آج بڑی شان کے ساتھ پوری ہوگی۔ رسولوں کے اعمال باب 2 آیت 1 تا 12 میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت مسیح کے حواریوں پر روح القدس نازل ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ مختلف بولیاں بولنے لگے جو اس سے پہلے ان کو نہیں آتی تھیں، اور وہ بولیاں لوگ سننے اور سمجھنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ جہاں تک میں نے تاریخ پر نظر ڈالی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ کوئی کشفی واقعہ ہے، اور مسیح اول کے دور میں نہیں بلکہ مسیح ثانی کے دور میں یہ واقعہ رونما ہونا تھا۔ تاریخی شہادت پیش کرنا تو عیسائیوں کا کام ہے، لیکن یہ شہادت جو ہم واقعاتی شہادت پیش کر رہے ہیں یہ تمام دنیا کے سامنے کھل کر ظاہر ہو رہی ہے، اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر یہ پیشگوئی تھی یا کشف تھا تو آج بڑی شان کے ساتھ یہ کشف دنیا کے سامنے حقیقت بن کے رونما ہو رہا ہے۔ وہ الفاظ چند جو میں نے چنے ہیں وہ یہ ہیں، وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ بس ہم گھبرا کر یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، ہاں دشمن ضرور گھبرا کر یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ حقیقت میں تھوڑا ہے وقت۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس صدی میں ہم داخل ہوئے ہیں اس صدی میں کثرت کے ساتھ اسلام کے پھیلانے کے جو انتظامات ازل سے مقدر تھے وہ رونما ہو رہے ہیں، اور ان کے پھل ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہم انہیں چکھیں گے اور ان کی روحانی لذت سے فیض یاب ہوں گے۔ بس اس دعا میں شمولیت کے وقت بھی دعائیں کرتے رہیں، اس کے بعد بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بڑھاتا اور پھیلاتا اور تمام عالم پر محیط کرتا چلا جائے۔ ہم نے امت واحدہ بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے کے عہد کر رکھے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کل عالم میں پھیلانے کے نتیجے میں ساری دنیا کو امت واحدہ بنانے کا عہد کر بیٹھے ہیں۔ بس اس عہد کو پورا کرنے کے لیے
محض زبانی تبلیغ ضروری نہیں یا نیک اعمال کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ضروری نہیں، بلکہ زبانی تبلیغ کو تربیتی نصائح میں تبدیل کرنا اور نیک اعمال کو نیک تربیت میں کے لیے استعمال کرنا، یہ بہت ہی ضروری حصہ ہے جو عالمی بیعت کے بعد بغیر انتظار کے فوراً شروع ہو جانا چاہیے، اور ایک ٹھوس منصوبہ بنائیں جس کے نتیجے میں یہ بہت مشکل اور وسیع کام آسان ہو جائے۔ اگر منصوبہ بندی صحیح کی جائے اور تقویٰ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تو ہر مشکل کام سمٹ کر آسان ہو جایا کرتا ہے۔ وہ ملک کے حصے نگاہ کے نیچے رکھیں جہاں اب تک احمدیت نفوذ نہیں پا سکی، اور دیکھیں کہ کہاں کہاں خلاء ہیں، ان خلاؤں کو بھرنے کے لیے تدبیریں کریں۔ لیکن سب سے اہم تدبیر، سب سے زیادہ مؤثر تدبیر، سب سے زیادہ پاکیزہ تدبیر جو نیک اور دائمی پھل عطا کرتی ہے، وہ دعا کی تدبیر ہے۔ دعائیں کریں اور انکسار اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں۔ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے یہ محض اس کا فضل ہے، ہماری کوششیں بھی خدائی کے فضل کے نتیجے میں ہیں۔ یہ تدبیر جو ذہن میں آئی یہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے القاء ہوئی ہے، اس لیے ہمارا کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتنا پاکیزہ نقطہ بیان فرمایا ہے جب کہتے ہیں سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے۔ بس یہ دعا بھی اسی کی عطا ہے، خدا ہمیں یہ عطا کرے اور اس دعا کے ذریعے وہ سارے فضل عطا ہوں جو آسمان سے اترا کرتے ہیں۔ خدا ہماری توفیق بڑھائے، ہمارے عزم بڑھائے، ہمیں ثبات قدم عطا کرے، ہمیں وفا عطا کرے، ہمیں وہ نور عطا کرے جو تقویٰ کا نور ہے، جس کی روشنی میں انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا، خواہ جاہل ہو یا عالم ہو، یکساں برابر ہمیشہ اس کا قدم راہ ہدایت پر پڑتا ہے اگر وہ متقی ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی توفیق بخشے اور متقیوں کا امام بنائے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اس دنیا کو، اس عہد کو تقویٰ سے بھر دیں، اور آئندہ آنے والی نسلیں ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسیح موعود آپ کے غلام کے ساتھ ہم پر بھی درود و سلام بھیجیں کہ ہم نے آپ کے مقدس کام کو آگے بڑھایا اور خوابوں کو حقیقت بنا دیا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ بیت میں بیت لینے والا اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فیض رسان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو فیض پانے والا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ فرمایا جو عطا کرتا ہے وہ ید العلیٰ رکھتا ہے، اور یہی حکمت ہے جس کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کے وقت دوسرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، کیونکہ اس وقت آپ کی طرف سے فیض جاری ہوتا تھا۔ میں جو فیض جاری کرنے کا ذریعہ بنوں گا یہ میرا فیض نہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے۔ میں تو وہ نالی بن رہا ہوں جس میں یہ روحانی پانی بہہ کر آپ تک پہنچنے والا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو بیعت لے رہا تھا تو تیرا ہاتھ نہیں تھا جو ان کے ہاتھ پر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ تو کامل خدا طور پہ خدا کا ہو چکا ہے، یہ خدا کا ہاتھ تھا جو ان پر تھا۔ یہ اقرار میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب خدا کے بندے دین حق میں داخل ہوتے ہیں، ایک منادی کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ کیا عرض کرتے ہیں اپنے رب سے؟ وہ یہ ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا سنی، اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ ہم اس کی بات پر ایمان لے آئے، اسے سنا اور اسے قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں ہم بھی تجھ پر ایک حق رکھتے ہیں، اور وہ حق کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ہم داخل تو ہو رہے ہیں اسلام میں، لیکن بہت سے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ،
जो हो चुका, तू हमसे ये सलूक फरमा कि जो कुछ हमसे पहले गलतियां हो गई तमाम माफ कर दे। एक क्लीन शीट, एक साफ तख्ती के साथ हम तेरे दीन में दाखिल हो रहे हैं। फग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यातिना, मगर गहरी बख्शिशों के बावजूद हमारी कमजोरियां तो साथ साथ कुछ देर चलेंगी, जिनको दूर करना हमारे बस में नहीं है। कफ़िर अन्ना सय्यातिना, तू ही है जो हमारी कमजोरियों को दूर फरमाकर हमें ईमान से पूरी तरह मुस्तफीज फरमा सकता है, इसके पूरे फायदे पहुंचा सकता है। वो तवफ़ना माल अबरार, और ये सिलसिला हमारी इस्लाह का हमारी मौत तक जारी रहे। और ऐ खुदा, मौत तेरे बस में है, इसलिए हमें मरने ना देना जब तक हम नेकों में न शुमार हो जाए। आज मैं जो मसीह मौत नहीं हूँ, मगर मसीह मौत का अदना गुलाम हूँ और आपका नुमाइंदा हूँ, इस हैसियत से आपकी बैत लेता हूँ कि मसीह मौत की नुमाइंदगी में जो इस ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी में इस ज़माने के इमाम बनाए गए थे, आज मैं आपसे अहद बैत लेता हूँ। हाथ बढ़ाइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु